اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جن کے ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے اس وقت حجاج تشریف لے کر جا چکے ہیں۔ آخری فلائٹ تک بھی پاکستان سے جا چکی ہے، کوئی ایک دو آج یا کل چلی جائے گی، باقی سب جا چکی ہیں، اور پوری دنیا سے حجاج اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگائے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ایک احرام لیے جسے ہم احرام کہا کرتے ہیں، اسے ہم کفن بھی کہا کرتے ہیں، وہی احرام ہمارے ساتھ کل کفن بن کر قبر میں بھی جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ احرام پہننا یہ کہاں سے کب سے سٹارٹ ہوا؟ حج کب سے سٹارٹ ہوا؟ سرکار دو عالم نے حج کتنے کیے، اور اگر جتنے بھی کیے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں کیے، اس سے کم کیوں نہیں کیے؟ ان سب پر آج ہم بات کریں گے، اور حج کی فضیلت کے حوالے سے جانیں گے۔ جو حجاج حج کر واپس آ جاتے ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں کیا کیا چیزیں انہیں اپنانی چاہیے۔ مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے اندر مختصر سی ویڈیو کے ذریعے آپ تک بہت سے پیغامات لے کر حاضر ہو جائیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں خوبصورت گفتگو فرمانے والے، اس موضوع پر بھی کمال کی گفتگو فرمائیں گے۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ جب بھی کچھ اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، اور یقین جانیے آپ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ حضرت، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے حجاج جا رہے ہیں، یقیناً حج کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ حج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اللہ کریم نے حج کی فضیلت بھی بیان کی۔ ارشاد فرمائیے گا نا قرآن سے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ، آپ کا بھی، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ اور جہاں تک حج کی بات ہے تو یہ ایک اتنا محبت بھرا سفر ہے، اتنا پیارا سفر ہے، اتنی یادوں کا یہ رہبر ہے کہ یہ ایک زندگی کا یادگار واقعہ اور یادگار بن جاتا ہے۔ جو بھی شخص جاتا ہے، چاہے وہ جس بھی اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہو، ہائرلی ہو، میڈیم ہو یا لوئسٹ طبقہ ہو، جو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے یادگار لمحات، اس کی زندگی کا یادگار سفر یہی ہوتا ہے مکہ مدینہ کی زیارات کرنا، جسے ہم حج سے عمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہی بات اس حوالے سے کہ حج بیت اللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، اور اسی کو حجۃ الاسلام بھی یاد کیا جاتا ہے، اور سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور تقریباً 1,25,000 کم و بیش اس سے زائد صحابہ کرام اس جھرمٹ میں موجود تھے۔ تو جب سے کعبے کا طواف شروع ہوا ہے، اور جب سے حج بیت اللہ کی یہ سعادتیں شروع ہوئی ہیں، تب سے لے کر تا صبح قیامت تک جتنے بھی حجاج آئے گئے، مگر اس میں سب سے عظیم حج اور سب سے عظیم قافلہ وہ قافلہ تھا جس کی سربراہی، جس کی امیری، جس کی سرپرستی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ گویا کعبہ جن کی آمد پہ جھکا تھا، جن کو کعبے نے ویلکم کیا تھا، اور پھر جن کو کعبے سے جانے پر مجبور کیا گیا، وہ کعبہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ پھر 8 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمایا تو پھر بڑی شان و شوکت سے 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جب مکہ میں آتے ہیں، تو گویا مکہ کی در و دیوار، مکہ کی گلیاں بھی آج جھوم رہی ہیں کہ جس ہستی کے لیے کائنات کو سجایا گیا، اس حج کا پورا پروگرام دیا گیا۔ لاکھوں کا پروگرام ہوتا ہے حامد بھائی، لاکھوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ 50 لاکھ 40 لاکھ عوام ایک شہر میں جمع ہو رہی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کی مینجمنٹ اور اس کا سسٹم، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ تو وہ جو حج ہوا تھا، کائنات نے، چشم فلک نے نہ ایسا کبھی نظارہ دیکھا، نہ زمین نے کبھی ایسی سعادت پائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج تھا۔ انہی اداؤں کو، انہی پیاروں کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کا نام حج ہے، اس کو کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حاصل کر رہے ہیں
ان کی سعادت قبول فرمائے، جو کر چکے انہیں بار بار سعادت دے، اور جو ہم جیسے نہیں کیے اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار سعادت، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا حضرت، جو حضرات اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں، رواں دواں ہیں، کچھ جا چکے ہیں، تقریباً جا چکے ہیں، تو ان کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کن چیزوں پر ان کو عمل درآمد کرنا ہوگا تبھی ان کا حج قابل قبول ہے، ادروائز حج قبول نہیں ہے؟ جی، اس میں دو باتیں ہیں۔ پاکستان سے اور ادر کنٹریز سے بنیادی طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ حج کی 3 اقسام بنتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو حرم میں رہتا ہے، جو حدود حرم کے اندر ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حدود حرم سے باہر ہے، جو حرم کی حدود ہے۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ بارہا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، تو عمرہ کرنے والے یا جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ خاص مقامات ہیں۔ یہاں بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد الحرام جو مکہ المکرمہ کی مسجد ہے، مسجد الحرام، شاید یہ حرم ہے۔ یہ مسجد الحرام کی حدود اور ہے، اس کی اپنی باؤنڈریز ہے جو مسجد الحرام کی، لیکن ان باؤنڈریز کے بعد حرم کی حدود ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ مکہ المکرمہ یعنی مسجد الحرام سے نکلنے کے بعد بعض روڈ بھی آتے ہیں، وہ بھی حرم کے اندر ہے، بعض ہوٹلز بھی حرم کے اندر ہیں۔ تو ایک حرم کی حدود ہے، اس کے بعد ایک میقات ہے۔ حرم اور میقات کے اندر اسپیس ہے، اس اسپیس کو ہل کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ حرمی ہیں، جو حرم کے رہنے والے ہیں، کچھ لوگ ہلی ہیں جو میقات اور حرم کے درمیان رہنے والے ہیں، اور کچھ لوگ میقات کے بعد کے ہیں، وہ افاقی کہلاتے ہیں۔ میقات کیا ہے؟ 5 مقامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیان فرمایا۔ ذوالحلیفہ ہے، ذات قرن ہے، یلملم ہے، اور ذات عرق ہے اور قرن ہے، اور جحفہ ہے۔ یہ 5 میقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذوالحلیفہ، حضور نے فرمایا اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے۔ کہ ابیار علی سے پیچھے جو رہتے ہیں، یعنی مدینہ کی اسکوپ میں اگر کعبۃ اللہ کو آپ نقشے میں رکھیں تو مدینہ کی اسکوپ میں اس لائن میں جو مدینہ سے اس طرف آبادی ہے، وہ اس علاقے سے، یہ جو ذوالحلیفہ کا علاقہ ہے، اس علاقے کو وداؤٹ احرام کراس نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی ہے، اگرچہ وہ مکہ المکرمہ میں زیارت کرنے نہیں آ رہے، تجارت کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ یہ بھی بعض لوگوں کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو ابھی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے۔ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، آپ جوفہ کے اس طرف سے آ رہے ہیں، آپ قرن کے اس طرف سے آ رہے ہیں، آپ یلملم کے اس طرف سے جو یمن ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، تو آپ کا احرام باندھ کر حج بیت اللہ کے دن ہے تو حج کرنا، عمرے کے دن ہے تو کم از کم طواف، سعی اور جو طواف کی عمرے کی ساری شرائط ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا کر کے اس سے فارغ ہو کے پھر اپنا وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو افراد ہیں آفاقی، ان کے لیے احرام وہاں سے باندھنا ضروری ہے۔ جو ہلی ہیں ان کے لیے حدود حرم سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، اور جو حرمی ہے یا ہلی حج کا اگر احرام باندھتے ہیں تو پھر حرم سے، ہلی بھی حرم سے ہی اس کا احرام باندھیں گے۔ اب پاکستان سے جو افراد جاتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، یہ 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، یہاں سے حج تمتع کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب حضرت؟ میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، اس پر انشاءاللہ بات پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ اگر کوئی افراد، وہ افراد جو حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہی احرام کے ساتھ جیسے ہی فلائٹ پہ یا یہیں گھر سے نیت کر لیتے ہیں، اگر وہ گھر سے نیت کر لیتے ہیں تو یہ پابندیاں ان پر شروع ہو جائے گی، کہ مطلب وہ اس کے بعد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، وہ اس کے بعد صابن وغیرہ سے غسل نہیں کر سکتے، خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کر سکتے، قمیض وغیرہ پہن لی، یہ نہیں کر سکتے، آپ نے احرام کی نیت کر لی تو۔ اب یہ جو تمتع کرنے والے ہیں، ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد۔ اچھا، جب وہاں پہنچتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، اب وہ جاتے ہی عمرہ کر لیں یا تھوڑا اسٹے کر کے آرام کر کے عمرہ کر لیں، وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ان سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں۔ جب حج کے دن آتے ہیں 7 کو، بعض 6 کو، 7 کو یہ احرام دوبارہ باندھ لیتے ہیں، اور وہاں سے پھر مینا کی طرف احرام باندھ کے چلتے ہیں۔ پھر یہ دوبارہ پابندیاں ساری شروع ہو جائیں گی کہ یہ اپنے جسم سے کوئی جوم وغیرہ، کوئی چونٹی، کسی چیز کو مار نہیں سکتے، کوئی بال اکھاڑ نہیں سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح جو ہے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اسی طرح بے جا جو ہے صابن وغیرہ سے غسل نہیں کر سکتے۔ یہ سب پابندیاں ان پر لگ جاتی ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے نہانے کی تو نہانے کی احرام میں اجازت ہے، مگر اس نہانے میں میل جسم سے نہیں چھڑایا جا سکتا۔ جیسے ہم نہاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یا جسم کو ملتے ہیں تاکہ میل چھوٹ جائے، پانی اوپر بہا دینا، پانی بہا سکتے ہیں صرف، اس کی اجازت ہے، اور ملنے وغیرہ کی اجازت۔ تو یہ ساری پابندیاں جو ہے
اس شخص پر لازم ہو جاتی ہیں جو احرام باندھ لیتا ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا جو آپ نے بیچ میں کیا، کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ حج تمتع۔ حج کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ یعنی بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو احرام باندھنے صرف ایک حج کی نیت سے، عمرے کی نیت نہیں کرتے۔ جب وہ نیت کرتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں نویت ان احج البیت، کہ میں صرف حج کروں گا بیت کا، بیت اللہ کا حج کر کے آؤں گا۔ تو یہ صرف احرام اس نیت سے باندھنا کہ حج بیت اللہ ہو جائے، عمرہ اس میں شامل نہ ہو، اسے حج افراد کہتے ہیں، حج مفرد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں صرف حج ہے، یہ فرد سے نکلا ہے، فرد تنہا کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں 2 نیتوں کے ساتھ، یعنی 2 احراموں کے ساتھ عمرہ اور اس کے بعد حج کیا جاتا ہے۔ پہلے احرام باندھا جاتا ہے عمرہ کی نیت سے، پھر احرام باندھا جاتا ہے حج کی نیت سے۔ بعض لوگ یہ سمجھنے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں 4 کپڑے لینے پڑیں گے، 2 احرام جو ہے عمرہ کے ہیں، پھر وہ اتار کے دوسرے 2۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے تو اس نیت کو بیان کرنے کا ایک جامع ہے، اظہار ہے۔ آپ نے جب احرام باندھا اور نیت نہیں کی تو احرام باندھنے سے حج اور عمرہ شروع نہیں ہوتا، نیت کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کر کے نیت کے الفاظ اور پھر تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ جب الفاظ تلبیہ ادا کرتے ہیں نیت کے ساتھ، نیت کر لیتے ہیں عربی میں یا اپنی زبان میں، تو وہاں سے آپ کا عمرہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ وہاں جا کر جب آخری رکن جو عمرے کا ہے، یعنی قصر کر لیتے ہیں یا حلق کروا لیتے ہیں، تو عمرے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن وہاں اسٹے کرنے کے بعد پھر دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھتے ہیں۔ اس دوسرے احرام کو، یعنی 2 نیتوں کے ساتھ 2 احرام باندھنا، 2 دفعہ احرام کھولنا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور یہی پاکستانیوں، ہندوستانیوں، باہر والوں کے لیے افضل ہے، کیونکہ اگر آپ سیدھا ایک ہی احرام میں جائیں گے تو مستقل آپ کو 10-12 دن ایک پابندی میں رہنا پڑے گا۔ جو تیسرا حج قران ہے، اور یہ حناف کے نزدیک افضل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی احرام، ایک ہی نیت کے ساتھ عمرہ بھی ہو اور اسی احرام کے ساتھ پھر حج بھی کیا جائے۔ سپوز ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی جاتا ہے اور وہ حج قران کی نیت سے احرام باندھ لے، پھر عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں میں رہے، 10-12-15 دن احرام کی پابندیوں میں رہے، اور پھر حج بھی اسی احرام میں کر کے وہاں سے لوٹے، تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ حج ہے، جس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اس دوران احرام کو دھو سکتا ہے حضرت؟ جی، احرام کو دھویا جا سکتا ہے، اتارا جا سکتا ہے، اس کو تبدیل، جیسے نہانے کے وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ جتنے عمرے بھی کرنا چاہیں عمرے کر سکتا ہے، اس میں اچھی بات ہے، آپ نے ایک بات چھیڑ دی۔ حج کے معاملے میں زیادہ عمروں سے بہتر ہے کہ طواف کیا جائے۔ کیا بات، واہ! حج کے معاملے میں ویسے آپ عام دنوں میں جب جائیں گے تو زیادہ عمرے کرنا ثواب ہے، لیکن جب آپ حج کرنے گئے ہیں تو حج کی ادائیگی سے پہلے طواف زیادہ کرنا افضل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصود جو ہے حج ہے، اور عمرہ کے لیے ایک تفصیل ہے، دوبارہ آپ کو میقات پر جانا پڑے گا، مسجد عائشہ جانا پڑے گا، جی، تھکاوٹ کا شکار، بیماری، کوئی چوٹ لگ جائے تو جو اصل مقصود حج ہے وہ آپ سے خطرہ ہے، تو اس لیے طواف کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ طواف زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ آپ کا جو مقصود اصلی ہے حج، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو سکے۔ جتنی بھی سہولت ہو، حامد بھائی، کتنے لوگ گئے ہیں، کتنی سہولیات ہو گئی، روڈ بنا دیے گئے، گاڑیاں اور اے سیز اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام، لگژری، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود جو حج پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تکالیف ہے، اور تکالیف برداشت صبر کرنے کا نام ہی حج ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں یہ وہاں آتی ہیں۔ جھگڑے کا موقع آئے گا، کسی کا پاؤں آپ کو لگ جائے گا، کسی کی کوہنی آپ کو ٹکرا جائے گی، کسی کے دھکے سے آپ زمین پر گر جائیں گے، تو یہ آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی تکالیف پر صبر کرنے کا نام حج بیت اللہ۔ حضرت وہاں پہنچتے ہی ہمارے پاکستانیوں کو اسپیشلی اپنے ٹریول والے یاد آ جاتے ہیں۔ جب ٹریول والے یاد آتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم تو حج کرنے آئے تھے۔ وہ پھر پاکستان میں ناظم آباد میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر کے باہر پوڑی پر بیٹھے ہوئے، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ پھر وہاں کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، تو کیا اس سے حج ضائع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، گالیاں دیتے ہیں، بہت سے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فلا رفث کا مطلب ہے فحش گوئی سے بچنا، یعنی فحش گوئی جو ہے یہ گالی تو اگلا درجہ ہے، گالی تو گناہ ہے۔ فحش گوئی تو عام ہے، کسی کو ابے تبے اور اوئے اوئے شور کر کے گھور کے بات کرنا، یہ بھی فحش گوئی میں آتا ہے۔ اب گالیاں آ کر دیتے ہیں تو یہ پھر وہی بات ہو گئی
کہ انسان جو ہے نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز شروع کرنے کے بعد اور نماز ختم کرنے کے بعد جو اس کا حال ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے حاجیوں سے شکوہ رہتا ہے معاشرے کو کہ یار حاجی صاحب حج کرنے سے پہلے جیسے تھے بعد میں بھی وہی صحیح تھے. اصل حج تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں حج اثر انداز ہو، کیونکہ حج کے ارکان ہی ایسے ہیں. آپ جب وقوف عرفہ کرتے ہیں، جب مزدلفہ جاتے ہیں وہاں دعائیں مانگتے ہیں، جب مینا جاتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں، بار بار جمرات کرتے ہیں، تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی زندگی میں شیطان کو ہر موقع پر اسی طرح کنکر ماروں گا. میری زندگی میں جب جب گناہ کرنے کے لیے شیطان مجھے ابھارے گا میں اسے کنکر مار کر دور کروں گا. لیکن ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ زائران حرم سے کوئی پوچھے اقبال کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، کہ صرف زمزم لے کے آیا ہو یہی تحفہ ہے. یا اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے ناظرین، مقام عرفہ جبل رحمت جس کو ہم کہتے ہیں، جبل رحمت پر وقوف، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رو کے دعا فرما رہے تھے آپ. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے آنسو ٹپکتے اور زمین تر ہو گئی تھی، اتنی دعائیں امت کے لیے فرمائیں. پھر جب مزدلفہ کا مقام آیا پھر حضور دعا فرما رہے تھے، تو حضور دعا فرمانے کے بعد مسکرانے لگے. اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی موقع تو نہیں ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. وجہ دریافت کی، وجہ عرض کی، تو حضور نے فرمایا اے عمر میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، جب میں اللہ سے دعا کر رہا تھا میں نے عرفات میں دعا کی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت کے جو چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے ہیں ان کو بخش دیا لیکن کبیرہ کو نہیں. لیکن جب مزدلفہ پہنچے تو وہاں دوبارہ جب حضور فرماتے میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کی بخشش کا، تو اللہ نے فرمایا اے حبیب جا تیری ساری امت کو تیرے کہنے پر بخش دیا ہے. تو جب یہ کہا تو شیطان سامنے اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. میں یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یہ وہ منظر ہے، یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ادا کرتے ہیں. بعض لوگ حامد بھائی ایسے بھی ہیں وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے امام صاحب دعائیں بتائیں، کہ وہاں تو دعائیں ہی کرنی ہے، وہاں تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ایک گھنٹہ دعا، ہم سے تو 2 منٹ دعا ہوتی ہے، ہم پھر دعا ہی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں دعا مانگو، اور دعا عربی میں ضروری نہیں ہے، عربی میں جتنے کلمات آتے ہیں وہ کہیں، پھر اپنی زبان میں کہیں. رب العالمین کی زبانیں ساری سب رب نے پیدا فرمائی ہیں. رب شہرک سے بھی قریب ہے، اس کے وہ چیخنے چلانے کا بھی محتاج نہیں، وہ دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، دل کی صداؤں کو بھی سنتا ہے. وہ اندھیری رات میں اندھیری کالے پہاڑ کی وہ سرنگ اور اس کے بل میں چلنے والی کالی چونٹی جو اپنے مہین بالوں سے وہ بال ہلا کر جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ رب العالمین وہ ذکر بھی سنتا ہے. تو اپنے رب کو پکاریں. اس لیے یہیں سے آپ دعائیں سیکھیں، کیسی کیسی دعائیں کرنی چاہیے. مختلف دعائیں اللہ کے نام لے کر دعا کریں. اس کے پیارے پیارے نام ہیں، 99 نام سے زیادہ نام ہیں، اسماء الحسنہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموں کا واسطہ دے کر حضور کے لیے دعائیں کریں، حضور کی امت کے لیے دعائیں کریں. سارے اپنے دوستوں یاروں جس احباب نے سب کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ وہ موقع ہی دعا کا موقع ہے. اچھا تو یہ جو حج والے دن ہوتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ ان کے حوالے سے سنا ہے کہ یہ جو 3-4 دن ہوتے ہیں بہت فضیلت والے ہوتے ہیں، بڑی برکت والے ہوتے ہیں. جی حج کے جو 4 ایام اللہ رب العالمین نے 5 ایام منتخب کیے ہیں، جسے یوم الترویہ، یوم العرفہ، اور پھر یوم النحر، یوم القرا، اور پھر یوم النفر ثانی. عید والا دن بھی حج کے اس میں آ جاتا ہے، حج کے دن میں شامل ہوتا ہے. جی بالکل حج کے دنوں میں، کیونکہ حاجی جو ہیں وہ جمرات کر رہے ہوتے ہیں. پہلی عید کو جمرات پہلے دن کا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن جو ہے نا حاجی اپنے حج سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ حج کے دنوں میں ہی آتا ہے. اس کی فضیلت کا ایام یہ ہے کہ یہ 5 دن جو ہے اللہ رب العالمین نے ان 5 دنوں کو حرمت والے دنوں میں شامل فرمایا. ویسے تو یہ مہینہ ہی حرمت والا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہی عظمت و حرمتوں والا ہے، لیکن یہ 5 دن وہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنا ہی منع کر دیا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. یہ جو 4 دن ہیں ایام تشریق، یعنی عید کا دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 4 دن اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنا منع فرمایا. میں نے 5 دن کہہ دیا تھا، عرفہ کا دن اس میں شامل نہیں ہے. عرفہ کا روزہ تو افضل ترین روزہ ہے. عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ افضل ترین روزہ ہے، کیونکہ عرفہ یا عرفو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے معرفت، پہچان. معرفت انتہائی درجہ ہے. عارف باللہ جو ہے یہ انتہائی درجہ ہے. جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے تو وہ عارف باللہ بنتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں معرفت ہوئی. معرفت کیا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ جو جنت سے تشریف لائے تو بی بی حوا اور حضرت آدم زمین پر ایک دوسرے کو معرفت ہوئی. بعض کہتے ہیں یہاں
یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم کو یہ معرفت ہوئی کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پکارنا ہے، میں نے اپنے رب سے دعا کیسے کرنی ہے۔ یہ عرفات رب سے ملاقات کا دن ہے، رب کی معرفتیں پانے کا دن ہے، اس لیے اس کو عام نہ سمجھا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی لازم نہیں ہے صرف آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے اور وہاں ظہرین کی جو نماز ہے وہ ہوگی، باقی پورے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو آپ کو مل رہے ہیں اس میں صرف اور صرف اپنے رب سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ انداز دیکھیں، رب سے ملاقات کا یہ پریکٹس ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اس طرح رب سے ملاقات کی جاتی ہے۔ بیٹھو مسجد میں، بیٹھو 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہو، رب کی بارگاہ میں بیٹھے رہو۔ عرفات میں تو بیٹھنا، وہاں تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں حج میں خلل واقع ہوگا، دم واجب ہو جائے گا، وہ جو شرائطیں جو بھی ہیں۔ تو جب عرفہ کے دن غروب شمس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے، غروب شمس ہوگا تو پھر آپ مزدلفہ کی طرف قطع کلامی معاف، دم تو تب واجب ہوگا نا کہ جب کسی بندہ کسی بہت بڑے عذر کی وجہ سے واپس چلے جائے۔ اگر کوئی بندہ گرمی کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ، ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا، اگر کوئی گرمی کی وجہ سے عرفات کے میدان کو چھوڑ کر واپس چلا جائے، ہوٹل میں چلا جائے تو واپس تو خیر نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واپس چلا جائے تو حج کے ارکان بقیہ اس کے رہ جائیں گے، لیکن حج ہو جائے گا۔ حج اس کا جو ہے نا اصل جو مین رکن ہے وہ حج کا، حج رکن اعظم وہ یوم وقوف عرفہ ہے، وہ اس کا ہو گیا، وقوف عرفہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ طواف کر لیتا ہے تو باقی جو اس کے کفارہ ہیں، کفارات ادا کرنے کے بعد اس کا حج تو ادا ہو جائے گا۔ رہی بات اگر وہ جلدی چلا جاتا ہے مزدلفہ کی طرف تو حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اگرچہ گناہگار اور وہ شرائط اس پر لازم ہوں گی لیکن حج پر اس کے اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حج کا رکن اعظم وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ میں صرف ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر کر، یعنی وہاں سے جو گزر گیا نا ایک لمحے کے لیے، حج ادا ہو گیا۔ اور اس دوران اگر کوئی ہوا سے اوپر سے جہاز کے ذریعے گزر جائے تو پتہ نہیں، میں جب چھوٹا تھا تب میں نے سنا اگر وہاں سے اوپر سے جہاز بھی گزر جائے نا وہ بھی حاجی کے لائے جاتے ہیں، ایسا ہے کیا حضرت؟ نہیں، باقی جو شرائط ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں فضیلت اسے مل جائے گی، لیکن جو باقی شرائط ہیں ان شرائط کا ملحوظ خاطر رہنا ضروری ہے۔ مثلا احرام اس نیت سے باندھا ہوا ہونا اور طواف زیارت کرنا، یہ ساری باتیں پائی جائیں گی تو پھر حج پایا جائے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حج کی برکتیں، وقوف تو ہو گیا نا، اس کا وقوف ہو گیا، عرفہ کی زمین سے وہ گزر گیا۔ بالکل۔ اچھا حضرت، بہت سے لوگ جب حج کر واپس آ جاتے ہیں تو پہلے خیر اس کو میں نہیں چھیڑتا، میں چاہوں گا ہم وہیں رہتے ہیں، ہم حج میں ہی، ابھی مکہ مدینہ میں ہی ہم لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ مکہ حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں ٹھہر کر مدینہ جاتے ہیں، تو میں چاہوں گا ایسی ان کی فضیلت بھی بتائیں جو حج کے فوراً بعد، کیونکہ مدینہ شریف میں حج تو نہیں ہے، حج مکہ میں ہی ہے، مکہ کے حدود میں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا حج تو ہو گیا واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی پیغام دوں گا کہ انہوں نے حج سے پھر کچھ سیکھا نہیں، انہوں نے حج سے کچھ سیکھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں۔ حج کیا ہے؟ حج جو ہے یعنی وقوف عرفہ ہے، آپ طواف کرتے ہیں، اس میں رمل ہے، اس میں استباح ہے، یعنی یہ جو ہم ایک احرام کا کپڑا یہاں سے لے جاتے ہیں اور پھر یہاں بغل سے نیچے سے نکالتے ہیں، یہ والا ہم جو ڈولا ہے ہمارا ہاتھ ہے یہ ہم کھلا رکھتے ہیں، یہ استباح کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وقوف عرفہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں دعائیں کرنا۔ حضور تو حضور کی یاد میں پورا حج کر لیا، اب حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی باری آئی تو بندہ حضور کو پیٹ دے کر آ جائے تو پھر کیا سیکھا؟ ایک عاشق نے کہا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ کیا بات دیکھو۔ اور دوسرے مقام پہ تو آپ فرماتے ہیں نا، اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے، اس کے طفیل ہم تو حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے۔ جو شاق ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، وہ یہ دعا کم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مکہ دکھا، وہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کا شہر دکھا۔ انہیں پتہ ہے شہر مدینہ دکھ گیا تو شہر مدینہ کے صدقے مکہ بھی جائیں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، تو اس کے طفیل یعنی مدینہ کے طفیل، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو بات تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور میں اس میں ایک حدیث مبارکہ سے بات کو بڑھا دوں، حضور نے فرمایا من زارا قبری فکأنما زارنی، اور ایک وجبت لہو شفاعتی کے الفاظ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے مزار پر انوار کی زیارت کی، کیونکہ مزار کی زیارت تو سب کر سکتے ہیں نا، مزار کی زیارت جو مدینہ پاک سنہری جالی کی زیارت تو سب کر سکتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب، اگر حضور نے یہ نہیں
حضور اگر یہ فرما دیتے، اگر یہ بھی فرما دیتے تو حضور تو کن فیکون کے زلال میں جو ہے آپ کے ہونٹ گوندے گئے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ نے اختیار عطا فرمائے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے مزار شریف سنہری جالیوں کو دیکھا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي، گویا اس نے میری زیارت کر لی، اتنا بڑا شرف ہے۔ پھر دوسری جگہ حضور نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا اہل ایمان چاہے کہ وہ مدینے میں ہی مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس پر میری شفاعت، وہ مشفوع شفاعت کیا ہوا قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بقی کا یہی تو برکتیں ہیں بقی کی، مکہ ہو، مدینہ ہو، صفا و مروہ ہو، آب زمزم ہو، یہ جتنی سعادتیں ہیں سب کریم آقا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ کیا بات ہے جی، قبرستان میں جائیں تو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے رات کے وقت۔ ایک قبرستان دنیا میں واحد ہے، جنت البقیع، رات صبح دوپہر جب جائیں جی چاہتا ہے یہیں کہیں سائڈ پہ بیٹھے رہیں، یہاں سے کوئی ہمیں اٹھائے یہی نہیں، مدفن ہو جائے، یہی روح نکل جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے، زندگی میں ایک بار حج کرنے کی بھی سعادت۔ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، مفتی صاحب، ایڈیٹر، کیمرہ مین، ٹی وی چینل کے تمام رفقا، جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، جتنے لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔